السلام علیکم نائنتھ کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ اس سبق میں سے پیراگراف کی تشریح پڑھیں گے۔ پیراگراف یہ ہے: اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل، یہاں سے لے کر اکثر تنگ رہتے تھے، یہاں تک پیراگراف ہے۔ حوالہ متن لکھیں گے۔ حوالہ متن لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے: سبق کا نام یہ ہیڈنگ مارکر سے لکھیں گے اور پھر آگے نام مارکر پین سے لکھیں گے، مرزا غالب کے عادات و خصائل، اور مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی، صنف ہے سوانح نگاری یا خاکہ نگاری، ماخذ جس کتاب سے سبق لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے یادگار غالب۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی، مطلب اس پیراگراف میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی یہ ہیں: قلیل کم کو کہتے ہیں، تھوڑا، فراخ کشادہ کھلا وسیع، سائل کہتے ہیں سوالی کو، مانگنے والے کو، فقیر کو، گدھا گر کو کہتے ہیں، اپاہج معذور کو بولتے ہیں، غدر فساد ہنگامہ، بساط کہتے ہیں طاقت حیثیت کو۔ تشریح: مولانا الطاف حسین حالی اردو ادب کے نامور شاعر اور مصنف تھے۔ انہیں مرزا غالب سے مصطفیٰ خان شیفتہ نے متعارف کرایا اور مولانا نے مرزا غالب کی سوانح عمری پر یادگار غالب کے نام سے کتاب لکھی۔ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل اسی کتاب سے اخذ کیا گیا ہے۔ اخذ مطلب لیا گیا ہے۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف مرزا غالب کی مالی حالت اور ان کے حوصلے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مرزا غالب کی مالی حالت کچھ زیادہ بہتر نہ تھی، اس کے باوجود بھی وہ کھلے دل کے مالک اور حوصلہ مند تھے۔ کھلے دل والے کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت جمع کرنے کے قائل نہیں ہوتا، مال و دولت جمع کرنے کا قائل نہیں ہوتا اور نہ ہی مال و دولت کے حوالے سے حریص ہوتا ہے۔ مرزا غالب بھی انہی خصوصیات کے حامل تھے۔ انہوں نے کبھی مال و دولت جمع نہ کیا اور نہ اس بارے کبھی کچھ سوچا۔ جس کام کا دل میں خیال پیدا ہوتا اس کے لیے بے دریغ روپیہ خرچ کرتے تھے اور اپنی شاہ خرچیوں کی وجہ سے تنگ دست رہتے تھے، مگر یہ مرزا غالب کی دریا دلی ہی تھی کہ تنگ دستی اور مشکل حالات میں بھی کسی سوالی اور مانگنے والے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر کے باہر اندھے ہاتھ پاؤں سے معذور مرد و عورت جمع رہتے تھے، کیونکہ انہیں مرزا غالب سے مدد کی پوری توقع ہوتی تھی۔ توقع مطلب امید ہوتی تھی۔ مرزا غالب بھی ان کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کرتے اور ہر ممکن طور پر ان کی ضرورت پوری کرتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو تنگ دستی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ مصنف مزید بتاتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور انگریز برصغیر پر قابض ہوئے تو ان کی حکومت نے ان کی تنخواہ 150 روپے سے کچھ زائد مقرر کر دی تھی۔ ان دنوں مرزا غالب کے کھانے پینے کے اخراجات بھی کچھ زیادہ نہ تھے اور نہ ہی رہائش کا مسئلہ تھا، اس لیے وہ اپنی زیادہ تر تنخواہ غریبوں اور محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے میں خرچ کرتے تھے۔ وہ اپنے ذاتی اخراجات میں کمی تو کرتے تھے مگر ضرورت مندوں کی اپنی حیثیت سے بڑھ کر مدد کرتے تھے، کیونکہ وہ اصل زندگی دوسروں کی خدمت کو سمجھتے تھے۔ جیسا کہ مقولہ ہے: اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے۔ غالب کی مکمل زندگی دوسروں کی حاجت روائی میں گزری۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر مالی طور پر پریشان رہتے تھے اور ان کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا، پھر بھی خدمت خلق کو ہمیشہ اولویت دیتے تھے، فوقیت دیتے تھے۔ بقول شاعر: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں مطلب فرشتے۔